نبوت کا عقیدہ بہت تفصیل کا عقیدہ ہے. اپنی طرف سے آپ کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے مہاتما گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے اور رام چندر 2100 سال پہلے. لیکن اور مہاتما گوتم بدھ کی بڑی اچھی تعلیمات ہیں. لیکن عجیب بات اس نے یہ باتیں بھی کہی ہے کہ بھئی آفتاب مکہ میں طلوع ہونے والا ہے. جب وہ طلوع ہو جائے تو بس اس کی روشنی کافی ہے, مجھے چھوڑ دو, وہی جا کے بیٹھ جاؤ اور تمہیں قیامت وہ پار کرائے گا. اور پھر وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے جائے گا ناراض ہو کے, وہاں کے لوگ قدر نہیں کریں گے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو مت ہرا مت ہرا مت ہرا, دنیا کے اندر پتہ نہیں 47 کے قریب مقامات اس نے بنائے اور اس کا نام رکھا ہے مت ہرا, پاک لوگوں کے رہنے کی بستی. بعد میں وہ بن گیا ماترا, یہ ہندوستان کے ماترا ہو, سوابی کا ماترا ہو, سواد کا ماترا ہو, کتنے ماترے ہیں. یہ اصل میں مت ہارا. لوگ عربی تلفظ کہاں کر سکتے. نبی آخر زمان کی تعریفیں کرتا تھا, آنسو سے روتا تھا اور بہت گھبراتا تھا کہ انسان کی مورتی بناتا ہے, اس کو خدا کہتا ہے, یہ انسان اتنا کمعقل کیوں ہے. لیکن افسوس کہ گوتڑوں کے پاس سوائے مہاتما گوتم بدھ غریب کی مورتی کی کوئی چیز ہی نہیں. ہر جگہ سری لنکا دیکھو, گلیوں میں, بازاروں میں, اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, کیونکہ انہوں نے جس انداز سے اس کو بنایا ہے وہ اشباہ بالنساء ہے, اشباہ بالرجال نہیں ہے. بس دو باتیں اس کی بڑی خطرناک تھی. ایک تو وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو جسم پر کپڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے سامنے رکاوٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طبیعت میں بہت تبخیر تھی, حرارت اور تپش بڑھ گئی تھی, کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملی. اتنی تپش اور حرارت تھی کہ اس کو کپڑے کو عیب سمجھتے تھے. اس لیے اصل گوتم بدھ مذہب میں اور پھر ان سے متاثرہ ہندو یاتریوں کے ہاں بھی مذہبی طور پر لباس نہیں ہے. یاد رکھنا, لباس کا شرف اللہ نے انبیاء و مرسلین کو دیا ہے. تو اس سے بھی علماء ڈر گئے کہ یہ ویسے اچھا آدمی تھا اور نیک آدمی تھا کہ نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کبھی بھی ننگا نہیں ہوتا ہے. یہ ننگا ہونا بہت خطرناک تھا اس کا. نبی کا تو یہ عالم ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اور سب لوگ پہاڑوں سے پتھر لا رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑک پن تھی, آپ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. آپ کے چچا عباس نے کہا کہ یہ دھوتی اتار کے کندھے پہ رکھ لو. آپ نے کہا ایسے ہی رہنے دے. اس نے ہاتھ بڑھا کے چچا کے ناطے آپ کی دھوتی کھینچ لی کہ اس کو کندھے پہ رکھو اور اوپر پتھر رکھو, کندھا دکھے گا نہیں. بس یہ کرنا ہی تھا کہ آپ زمین پر گر گئے اور آپ کی آنکھیں بالکل کھلی رہ گئی اور آپ فرماتے تھے آتی نہیں ازاری, میرا کپڑا دے دو. حضرت عباس کہتے کہ میں ڈر گیا بالکل کہ یہ کیا ہو گیا. یہ حالت نبی کی طبیعت کے منافی ہے بالکل. ایک صحابی بے احتیاطی سے بیٹھے تھے اور تھوڑا سا کپڑا اوپر ہو گیا تھا, گھٹنا یا ران نظر آ رہا تھا. آپ نے دیکھتے ہی چہرہ مبارک موڑ لیا اور آپ نے کہا ان الفخذ عورہ, ران کو ڈھانکنا ضروری ہے. ران کیسے کھلی ہے؟ ان الفخذ عورہ, یہ ران شرم کی جگہ ہے, اس کا پردہ ضروری ہے. ائمہ دین کا اس پر اجماع ہے, تمام مسلمانوں کے جو ائمہ مذاہب کے, کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جسم ہر حال میں ڈھانکنا فرض ہے مرد کا, اور خاتون کا پورا جسم سوائے ہاتھوں کے, ٹخنے سے نیچے پیروں کے, ضرورت چلنے پھرنے کے لیے اور راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں, باقی جسم اس کا ڈھکا ہوا ہوگا. تو ایک بات تو اس کی بڑی خطرناک تھی کہ وہ لباس کو عیب سمجھتا تھا اور حجاب سمجھتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کسی چیز کی قربانی کے قائل نہیں تھے. کوئی چیز اس کے خیال میں حلال نہیں ہے, نہ کبوتر, نہ مرغی, نہ ہرن, نہ بکرا, نہ مینڈا, نہ اونٹ, نہ کہ خبردار, مخلوق کو کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین قربانی کرتے تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی رائج. کچھ جانوروں کو اللہ جل جلالہ نے انسان کے مفاد میں حلال فرمایا ہے, اس کے بڑے اصول ہیں, بڑے ضابطے ہیں. کتنے حیوانات ہیں, کتنے چرند پرندے, اور ان سب کے اصول مسلم فقہ میں و اجتہاد میں موجود ہے. آپ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے.
ہندوستان میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حلال و حرام، اور بہت اچھی محنت کی ہے، اردو کی کتاب ہے، 100-150 صفحے، اور کمال کیا ہے اس کتاب نے۔ اس میں تمام حلالوں کی اقسام، حلال جانوروں کے قاعدے، ان کے ضابطے، ان کی پہچان۔ یہ شیعوں کے ہاں یہ خرگوش جو ہے یہ حرام ہے، کہتے ہیں اس کو حیض آتا ہے۔ عجیب، حالانکہ ان کی فقہ بڑی تفصیلی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس میں ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی شان ہے، ان کی علامت ہے کہ وہ خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے خصوصی طور پر خرگوش شکار کیا جاتا تھا، اور آپ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو جیل میں ہم تھے، گارو ریسٹ ہاؤس میں، شیعہ علماء ساتھ تھے۔ ایک دن خرگوش پر بات ہوئی، مجھے کہتے ہیں آپ نے کبھی خرگوش کھایا؟ میں نے کہا ہاں کھاتے، پالتے، ہمارے گھروں میں، مدرسوں میں پورے ریلے ہوتے ہیں۔ حضرت گن نہیں آتی؟ میں نے کہا مرغی کا گوشت کھاتے؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا گن نہیں آتی؟ کہتے نہیں وہ تو حلال ہے نا۔ میں نے کہا یہ بھی حلال ہے۔ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اس کو حیض آتا ہے۔ تو میں نے کہا مرغی اس لیے حلال ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، اگر اس کو کہیں سے حیض آ گیا پھر وہ بھی نہیں کھاؤ گے۔ تو یہ مدار حلال و حرام کا حیض ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو اصول معلوم ہے حلال و حرام کے؟ آپ کے مذہب میں کبھی کسی آپ کے شیخ نے یا مذہبی کتاب نے، آپ کی سب سے بڑی کتاب فروع ہے کلینی کی، اور فروع بھرے پڑے ہیں اصول الحلال والحرام، یقین کر لیں بالکل زرد ہو گیا ایسا جب میں نے فروع کلینی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا اس کے اندر 68 صفحے حلال و حرام پر ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف حلال و حرام میں بین ہے، واضح ہے بالکل۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ جو ہمارا جیلر ہے اس کو درخواست کرتے ہیں کہ بھئی تم خرگوش لے آؤ۔ اس کے بعد خرگوش لانے کے بعد وہ گوشت بھی لے آئے۔ اگر وہ گوشت کھانے لگا تو یہ بلی کی طرح ہے اور کتے کی طرح ہے، حرام ہے، اور گھاس بھی لے آئے، اور اگر وہ ہری گھاس کھانے لگا تو یہ بکری اور مینڈے کی طرح ہے۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت وہ تو گھاس کھاتا ہے۔ میں نے کہا فیصلہ ہو گیا؟ کہا چلو ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کہا دیکھو گن کا تعلق اور بہت چیزوں سے، قربانی میں ہم جانور پالتے ہیں، گھاس ڈالتے ہیں، مینڈے پالتے ہیں، پر جب قربانی کا دن آتا ہے بچے کہتے ہیں ابو اس کو کاٹنا نہیں ہے، خبردار، محبت ہو جاتی ہے۔ گھر کی پلی ہوئی گائے بچڑی اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کی قربانی افضل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔